عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے انگنن درود و السلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحہ محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جنہوں اس کائنات مبعوث فرما کے میرے اور تہاڑے واسطے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حضرات و حاضرین، اسی بہت ہی خوش قسمت لوگ ہاں کہ اللہ نے تانوں مسجد دے اندر اپنے گھر دے اندر بلایا۔ اسی خود چل کے نہیں آئے، رب انہوں بلاندا ہے جنہوں رب پسند کردا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈا آنا میرا سنانا آپ بھائیوں دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آپ علیہ السلام بڑے مہربان بڑے رحیم لوگاں دے نال محبت کرنے والے شفقت کرنے والے حرص رکھنے والے کہ دنیا دے انسان جہنم دے کولوں بچ جان اور جنت دے مالک بن جان۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام ایک آدمی دا جنازہ پڑھان لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگے لا تصلی علیہ انہ رجل فاجر او فاسق۔ اے اللہ دے نبی ان دا جنازہ نہ پڑھاؤ، کیوں اے فاجر ہے اے فاسق ہے اے نافرمان ہے۔ لوگ موجود سن، آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کیا کسی نو ان دی کوئی نیکی یاد ہے؟ ایک صحابی اگے بڑھیا کہنے لگا اللہ دے نبی انہو حرس لیلتن فی سبیل اللہ، اے جڑا مرن والا ہے فوت ہون والا انہیں ایک رات
اسلامی لشکر دا پہرا دیتا سی۔ جس وقت آپ نے یہ بات سنی آپ نے ان دا جنازہ پڑھایا، قبر دے اندر خود دفن کیتا اور نال فرمایا انہا اہل النار، لوگاں نے اے قبر والے تینوں جہنمی کہہ دیتا اور اے تصور کیتا کہ انہوں معافی نہیں مل سکتی، لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں بولتا، میرا ایمان میرا یقین ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نو آپ دی ایک نیکی اتنی پسند آئی ہے، اتنی محبوب لگی ہے، اس ایک نیکی دی وجہ تو اللہ نے تیرے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ ساڈی سوچ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سوچ، ساڈیاں نظراں لوگاں تے عیباں تے پیندیاں نے، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر لوگاں تے نیکی دی پی رہی کہ مینوں کوئی نیکی ملے، میں اللہ دے ہاں گواہی دیاں تاکہ اے ساتھی جنت دا مالک بن جائے۔ دعا کرو سانوں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اسی طرح 9 ہجری مدینہ دے اندر ایک آدمی جو آپ دے نال بڑی محبت رکھن والا اور ممبر دے قریب بیٹھن والا اور لوگاں نو کہن لگا اے نبی ہے، مینوں ایندے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، لیکن ان دی حالت ایسی کہ جس وقت باہر نکلدا تے نال ہی لوگاں نو کہہ دیندا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ اے نبی اور اندے ساتھی ذلیل نے، نعوذ باللہ اسی عزت والے ہاں، اندر کچھ اور باہر کچھ اور۔ 9 ہجری عبداللہ بن ابی منافق انہوں موت آن لگی ہے، مرن لگا تے اپنے بیٹے نو بلا کے کہن لگا اے میرے بیٹے، میری موت دا وقت قریب ہے، لیکن میرے دل دی چاہت اور تمنا ہے کہ میرا جنازہ تیرا نبی پڑھائے، میرا جنازہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھان۔ تو بیٹا کہن لگا اے ابو، ساری زندگی تسی میرے نبی دیاں غستاخیاں کرتے رہ، برا بلا آکھیا، کوئی ایسا موقع نہیں جس موقع تے آپ نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو برا بلا نہ آکھیا ہوئے، بلکہ ایک جنگ دے اندر کمبل گم ہو گیا تو منافق کہن لگا، عبداللہ بن منافق کہن لگا کمبل گم نہیں ہویا بلکہ کمبل خوبصورت سی نبی علیہ السلام نے خود چھپا لیا۔ اتنا دکھ دینے والا، اتنی تکلیف دینے والا، ایک کہن لگا اپنے بیٹے نو کہن لگا کہ جس وقت میں مراں مینوں موت ہے تو نبی علیہ السلام دے کولوں میرا جنازہ پڑھانا۔ تو بیٹے نے اپنے باپ دیا ساریاں کرتوتاں ان دے سامنے رکھیاں، یا اگو خود جواب دیندہ کہن لگا میں جانتا جتنی تکلیف میں پیارے محبوب علیہ السلام نو دیتی ہے اور جتنا دکھ میں پہنچایا، میرے جیسا کوئی پاپی نہیں، میرے جیسا گناہگار کونی، لیکن میرا بھی ایمان ہے، میرے جیسا کوئی برا کونی، میرے جیسا کوئی پاپی کونی،
لیکن میرا ایمان ہے تیرے نبی جیسا کوئی رحیم بھی کونی، کوئی مہربان بھی کونی۔ جس وقت اے مریم موت واقع ہوگی، صبح دا وقت ہے، عبداللہ بن منافق دا بیٹا پیارے محبوب علیہ السلام دے کول آ جاندا ہے، آ کے کہن لگا اللہ دے نبی جی میرا باپ مر گیا، لیکن انہیں وصیت کی ہے کہ اپنے نبی دے کولوں میرا جنازہ پڑھانا، نبی دی رحیمی دیکھنا، نبی دی مہربانی دیکھنا۔ ایک کہنے لگے اے میرے صحابی تیرا باپ ہے نا، اگر میری وجہ تو اللہ دی نجات فرما دے تو مینوں اور کی چاہیے۔ جنازہ پڑھان واسطے تیار ہو جاندے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، فوراً نبی علیہ السلام دا بازو پکڑ لیندے نے، اللہ دے نبی جی اوندا جنازہ نہ پڑھایا جے، انہیں تہانوں بڑا ہی دکھ دیتا، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، اتنیاں تکلیفاں ابو جہل نے نہیں دیتیاں جنیاں تکلیفاں عبداللہ بن ابی منافق نے دونوں پہنچائیاں نے۔ اللہ دے نبی جی او غصہ کے اندہ جنازہ نہ پڑھایا جے۔ آپ علیہ السلام فرمان لگے اے عمر تیریاں گلاں بھی صحیح نے، لیکن میں اتنی دیر تک نہیں رکاں گا جب تک میرا مالک مینوں نہ روکے دا۔ اللہ اکبر۔ جنازہ پڑھان واسطے تیار ہو جاندے نے، چڑکا دیتا تے بازو چھڑا کے عبداللہ بن منافق دی میت کول چلے جاندے نے، اپنا لوہا مبارک اوندے منہ چ پا دیندے نے، اپنا کرتا اتار کے اوندے گلے پا دیندے نے۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ لگاندے جانا، جس وقت مصطفیٰ علیہ السلام مہربانیاں کر رسی، اپنا لوہا بھی داخل کر دیتا، اپنا کرتا بھی پہنا دیتا، آسمان والے نے فوراً جبریل علیہ السلام نو بھیج دیتا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام نو پیغام دیتا، اے پیارے محبوب اللہ دا آرڈر ہے، اللہ دا حکم ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جیڑا لعاب آپ نے اندے منہ جو پایا او باہر کر دیتا، جیڑا کرتا آپ نے انہوں ہے منافق سی، بے ایمان سی، مصطفیٰ دی غصاخی کرنے والا، حضرت جبریل علیہ السلام نے کرتا بھی اتار لیا، نالی اس آیت دی تلاوت فرما دیتی، فرمایا استغفر لهم استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیارے محبوب اگر تسی اندے واسے 70 مرتبہ بھی بخش دی دعا کرو، جنازہ پڑھاؤ، رب پھر بھی انہوں معاف نہیں فرمائے دا، لیکن آپ دی رحیمی پھر بھی ختم نہیں ہوئی، آپ دی کریمی پھر بھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ پھر کہن لگے اگر مینوں یقین ہوندا کہ میرا رب 72ویں مرتبہ بخشش منگن دی وجہ تو، جنازہ پڑھان دی وجہ تو ان دی بخشش فرما دے دا تو میں 72 دفعہ بھی جنازہ پڑھنے واسطے تیار ہو جاندہ، 72 مرتبہ بھی بخش دی دعا منگن واسطے تیار ہو جاندہ۔ میرے بھائیوں تا اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ
اللہ نے آپ دے دل نو بڑا ہی نرم بنا دیتا ہے نا، بڑے ہی مہربان، بڑے شفیق، لوگاں نال محبت کرنے والے، ہر وقت دل دے اندر ہوئی چاہتے ہوئی تمنا ہے کہ اے سارے انسان جہنم دے کولو بچ گئے جنت دے مالک بن جان۔ ہر وقت اے ہوئی لالچ رکھن والے، اے ہوئی ہرس کرنے والے۔ آؤ نا ذرا کو میرے بھائیوں، آپ دی محبت اندازہ لگان دے جانا، آپ دی رحیمی دا اندازہ لگان دے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعدہ مشرکائے ایمان والی نے بے دین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امی نو اسلام دی دعوت دیتی۔ اس والدہ نے آپ علیہ السلام نو برا بلا آکھیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے، روندے روندے پیارے محبوب علیہ السلام دے کولان دے نے آگے فرمان دے نے، اللہ دے نبی جی میری امی واسطے سے دعا کرو، اللہ میری امی نو ہدایت نصیب فرما دے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہتھوں بلند فرمایا نہ دعا کر دینے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت نصیب فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنے گھر دی طرف دوڑ لگا لیے، گھر دے قریب پہنچے نے، ماں نے پیران دی آواز سنی، ماں کہندی ابو ہریرہ رک جا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پاری گرن دی آواز سن لیے نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے تے قریب کھڑے نے، تے ماں نے جلدی دے نال لباس پہنیا، دوپٹہ بھول گئیاں نے، تے دروازہ کھول دیا نے، تے کھول دیا نال کہندی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کلمہ پڑھ دیے تے مسلمان ہو جان دیے نا۔ حضرت ابو ہریرہ نو خوشی ہوں دیے، واپس آئے تو اللہ دے نبی علیہ السلام نو تلاواں دیتیاں۔ آپ نے بڑی خوشی دا اظہار فرمایا، آپ بھی فرما دے میری بھی اے ہو چال۔ حضرت ابو ہریرہ ساری زندگی کوشش کر دے رہا مسلمان نہ ہویاں، لیکن مصطفیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تے والدہ مسلمان ہو جاندیاں نے نا۔ تا اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے آپ نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں، بڑیاں عزتاں عطا فرمائیاں۔ ایک مرتبہ مکے دے اندر جا رہا ہے، ایک عورت لکڑیاں جمع کر رہی، لکڑیاں جمع کر لیاں، اٹھائیاں نہ جان، تے مصطفیٰ علیہ السلام قریب چلے گئے، کہنے لگے ماں جی تہاڑے کو بوجھ نہیں اٹھایا جاندہ، مینوں اٹھا دو، میں تہانوں تہاڑی منزل تے چھڑ آنا۔ تو ماں نے دیکھیا چہری دی طرف، فرمایا تہاڑا چہرہ بڑا خوبصورت، تہاڑی صورت بڑی پیاری۔ تو کہنے لگیا مہربانی کہ تسی مینوں میری منزل تے چھڑ آؤ، اندازہ لگاؤ آپ دی محبت، آپ دی شفیقی، آپ دی مہربانی، آپ لوگوں دا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اے ماں پیار محبت دیاں گلاں کر رہی ہے اور رحیمی دیاں گلاں کر رہی ہے۔ گلاں کردی کردی کہنے لگی اے نوجوان میں نصیحت کر دیا، مکے دے اندر ایک جادوگر ہے، ان دے قریب نہ جانا، اگر تو ان دے قریب چلے گیا تے تیرے تے بھی جادو دا اثر ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام بڑے خاموشی دینا سن رہے، منزل دے قریب پہنچے، آپ علیہ السلام نے اجازت مانگی تے اے مائی کہنے لگی اے بیٹا باقی ساریاں گلاں صحیح نے،
لیکن تسی مینوں اپنا نام نہیں دسیا، تیرا نام کی ہے؟ تے آپ علیہ السلام نے فرمایا جن دے بارے تو گلاں کر رہی سی میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مائی نے آپ دی سیرت دیکھی، آپ دا نام سنیا، آپ دا اخلاق دیکھیا، فوراً کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ دیے تے مسلمان ہو جاندی ہے۔ کہنے لگی تیرے جیسا میں کوئی نوجوان دیکھیا نہیں پورے مکے دے اندر۔ میرے بھائیوں، آپ دا اخلاق سب تو بہتر، آپ دی سیرت سب تو بہتر۔ ایک دن مکے مدینے دے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آرڈر جاری فرما دیتا، فلاں آدمی جتنے ملے انہوں قتل کر دیتا جائے۔ صحابہ کرام نے رات وقت پہرا دے رہے، ایک آدمی نو گرفتار کر کے مسجد نبوی دے ستون دے نال بن دیتا۔ آپ علیہ السلام نو تلاواں دتیاں گئیاں۔ آپ علیہ السلام نے آ کے دیکھیا، فرمایا اے تو اوہی آدمی جن دے بارے میں تہانوں قتل کرن دا حکم دیتا سی، لیکن ہن وقت گزر گیا، ہن قتل نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام اس نوجوان دے کول گئے، انہوں پوچھیا لیکن اگو صحیح جواب نہ دیتا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام نو فرمایا اے میرے صحابہ، تسی انہوں کھانا نہیں دینا، پینا نہیں دینا، پانی میں خود دیاں دا، کھان واسے خود میں چیزاں دیاں دا، تسی کچھ نہیں دے واسے کرنا۔ آپ علیہ السلام نے 7 روٹیاں اور ایک جگ دودھ دا بھر کے انہوں دیتا۔ ثمامہ بن اسال جس وقت انہوں آپ نے 7 روٹیاں دیتیاں اور جگ دودھ دا بھر کے دیتا، انہیں پی لیا۔ شام نو پھر آپ نے کھانا مہیا کیتا، کھا لیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اے پروانے ذرا میری طرف دیکھتا سائی۔ کہنے لگا مینوں تہاڈے جیسا کوئی برا انسان دنیا تے نظر نہیں آتا، تہاڈی بستی سب تو بری، تسی سب تو برے۔ آپ دا اخلاق دیکھیں، آپ دی سیرت دیکھیں، آپ نے کوئی جواب نہ دیتا۔ اگلا دن ہویا پھر انہیں یہ جواب دیتا، پھر تیسرے دن یہ جواب۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ انہوں رہا کر دو۔ صحابہ کرام نے رہا کر دیتا۔ مدینے دے اندر ایک باغ دے اندر بیٹھ کے سوچنے لگ جاتا، سوچنا شروع کر دینا۔ جس وقت سوچ کے اپنے دل دے اندر یہ سوچ پیدا کیتی یار میں اتنے برے طریقے دے نال آپ نو پیش آندا رہا، صحابہ کرام نو پیش آندا رہا، لیکن انہوں نے میرے نال برا سلوک نہیں کیتا بلکہ اچھا ہی سلوک کرتے رہے۔ لگتا ہے کہ واقعی سچا نبی واپس آیا، آ کے کہنے لگا اے پیارے محبوب مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ اندازہ لگائیں ثمامہ بن اسال جیڑا جن نے آپ دی سیرت دیکھی، آپ دا اخلاق دیکھیا اور آپ دا کردار دیکھیا، فوراً کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ میرے بھائیوں یہی بس نہیں، اور بھی بے شمار واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک صحابی آ جاندہ ہے، اللہ اکبر، ایک آدمی آ جاندہ ہے، آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا تے مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ، تو کلمہ پڑھ لے تے مسلمان ہو جا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ آدمی کہنے لگا اللہ دے نبی جی میری ایک شرط ہے پھر میں مسلمان ہوا دا۔ کہنے لگا اللہ دے نبی جی پہلے میرے نال کشتی کرو، پہلوانی کرو، پھر میں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان
مسلمان ہواندا۔ اے اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان لگے جیڑے نبی ہوندے نے اے کشتیاں کرن واسطے نہیں آندے، اے پہلوانیاں کرن واسطے نہیں آندے۔ اے پروانے اگر کشتی دی وجہ تو تیرے مقدر اللہ نے سلام لکھیا ہے تو میں تیرے واسطے کشتی کرن واسطے بھی تیار ہو جانا۔ تے اے پہلوان کہنے لگا انہوں اپنی پہلوانی تے بڑا ہی گھمنڈ ہے، بڑا ہی غرور ہے، میرے جیسا کوئی بہادر کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی پہلوان کوئی نہیں۔ تینے بڑے فخر دے نال آپ نو پہلوانی دی کشتی دی دعوت دیتی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام کشتی کرن واسطے بھی تیار ہو جاندے نے۔ جس وقت آپ تیار ہوئے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنا دستے مبارک کڑیا اوندے تے کندھے تے رکھیا ہے تے جناب او گر جاندا ہے تے کھڑا ہوندا ہے۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے جڑا پہلوانی کرن والا اے مسلمان ہون والا جن نے آپ علیہ السلام نو دعوت دیتی کہ پہلے میرے نال کشتی کرو پھر میں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہوواں گا۔ اللہ اکبر۔ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے کہندے نے ایندے کول 3 بکریاں، کہن لگا اگر تسی مینوں گراؤ دے پہلی دفعہ تہانوں ایک بکری انعام دیاں دا۔ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھیا تو گر جاندہ ہے، ایک بکری انعام دے طور تے آپ نو عطا فرما دیندہ ہے۔ پھر دوسری دفعہ کہنے لگا میرا پیر پھسل گیا سی جن دی وجہ تو میں گریا۔ دوبارہ آؤ، دوبارہ آپ نے ہاتھ لایا، لیکن میرے بھائیوں ہاتھ اندر بڑا فرق ہے۔ ایک میرا ہاتھ، ایک تیرا ہاتھ، ایک آمنہ دے در یتیم دا ہاتھ، بڑا فرق ہے۔ حدیبیہ تے مقام تے جس وقت لوگ بیعت کر رہے سی تو اللہ رب العالمین نے خود آپ دے ہاتھ مبارک آپ دے ہاتھ بارے فرمایا ان الذین یبایعونک، فرمایا اے محبوب لوگ تیری بیعت کر رہے سی، میری بیعت کر رہے سی۔ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، فرمایا محبوب تسی کینکریاں پھینک رہے سی، میں کینکریاں سٹ رہے سی۔ وما رمیت اذ رمیت، لیکن میرے بھائیو ہاتھ اندر بڑا فرق ہے۔ ایک ہی ہاتھ ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ دے نبی میریاں اکھاں خراب ہو گئی نے، میری اکھ تیر لگن دی وجہ تو باہر نکل آئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ لایا ان دی اکھ درست ہو گئی۔ اور ایک اور آدمی آیا کہنے لگا اللہ دے نبی مینوں تسی فلاں قلعے دے اندر بھیجیا لیکن جو حکم کیتا میں وہ کام کر دیتا، لیکن میں چھلانگ ماری میری پنڈلی ٹوٹ گئی، اللہ دے نبی میں ان دا علاج کروانا چاہنا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک لایا تو پنڈلی بھی درست ہوگی۔ میرے بھائیوں اللہ نے آپ نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ اسی طرح اے پہلوان جس وقت اینوں ہاتھ لایا نیچے گر جاندہ، پہلی دفعہ ہاتھ لایا نیچے گریا، پھر ہاتھ لایا پھر نیچے گریا، اور تیسری مرتبہ جس وقت آپ علیہ السلام نے ہاتھ لایا پھر نیچے گریا، اور 3 بکریاں آپ علیہ السلام نو انعام دے طور تے عطا فرما دیتیاں۔ پریشان ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں پریشان؟ کہنے لگا اللہ دے نبی ایک بکری دے بارے میں اپنے گھر جا کے دس سکتا تو میں فلاں بھیڑیے نے میری بکری کھا لی، لیکن 2 بکریاں دے بارے میں کی جواب دیاں دا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے پروانے پریشان نہ ہو، مینوں تیری بکریاں دی ضرورت نہیں، مینوں تیری ضرورت ہے، تو مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جا۔ انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندن۔ میرے بھائیوں آپ دی تڑپ آپ دی چاہت ہر وقت یہ ہوئی سی کہ لوگ جہنم دے کرو بچ جان، جنت دی حقدار بن جان۔ تا اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر فرمایا
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه بالمؤمنين رؤوف رحیم۔ ایک اور عورت آئی، کہنے لگی اللہ دے نبی میں مسلمان ہونا چاہنی، مینوں کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کر لو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک تو مسلمان ہو جا، لیکن کہنے لگے اللہ دے نبی صرف 2 منٹ مینوں مہلت دیا جے، میری فلاں ہمسائی جس وقت میرا کوئی مریا سی انہیں بیان دیتا سی، واہ ویلا کیتا سی، میں ان دا بدلہ چکانا چاہنی ہاں۔ گئی جا کے اپنی ہمسائی نو آکھیا میں مسلمان ہون لگی ہاں، جیڑا تو میری مرگ تے میری میت تے واہ ویلا کیتا سی، بیان کیتا سی، میں تیرا بدلہ دین واسی آئی ہاں، میرے کل ہون واہ ویلا کروا لے، میں مسلمان ہون لگی ہاں، پھر میں واہ ویلا نہیں کر سکتی۔ واپس آئی، کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو جاندی، اور نال ہی فرماندی اے پیارے محبوب پہلے میں اپنی ذات اپنی مرضی کر دی سی، لیکن آج تو بعد میں تہاڈی مرضی دے مطابق اپنی ساری زندگی گزارا دی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جس وقت انسان کلمہ پڑھ لیندہ ان دا حق بندا، ان دے فرض ضروری ہے کہ انسان آپ علیہ السلام دی مرضی دے مطابق زندگی گزارے، اللہ دی مرضی اور ان دے رسول دی مرضی چڑھنی چاہیے۔ تم ایک صحابی آپ علیہ السلام دے کول آیا، آ کے کہنے لگا اللہ دے نبی تسی دنیا تے موجود سے، لیکن سانو تہاڈے نال بڑی محبت بڑی عقیدت، اے پیارے محبوب میں جس وقت اپنے بچوں دے اندر ہونا تہاڈے بارے سوچدا، تہاڈی زیارت دے بارے، اے پیارے محبوب علیہ السلام جس وقت میرا دل تڑپدا میں فوراً اپنے بچوں نو چھڑ کے تہاڈی زیارت کر لینا، مینوں سکون مل جاندا، اطمینان آ جاندا۔ اے پیارے محبوب ایک چیز مینوں بڑی پریشان کر رہی ہے، جس وقت دنیا تو جانا ہر انسان نے، مرنا سارے نے، اے پیارے محبوب تہانوں اللہ نے بڑیاں عظمت عطا فرمائیاں، بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ اے اللہ دے نبی جس وقت تسی دنیا تو جاؤ دے اللہ نے تہانوں بڑا مقام عطا فرمانا ہے، اور اسی اگر مر بھی گئے جنت سانو ملی، لیکن قیامت والے دن جنت کے اندر اسی تہاڈے نال ملاقات نہیں کر سکاندے۔ تو اللہ نے فوراً اس آیت نو نازل فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا او لوگ جڑے اللہ دی اطاعت کردے نے اور ان دے رسول دی اطاعت کردے نے، فرمایا کل قیامت والے دن ایسے لوگ نبیاں دے نال، صدیقاں دے نال، شہداء دے نال اور صالحین دے نال ہوندے، انہاں نوں نبیاں دا ساتھ ملے گا۔ ایک اور آدمی آیا کہنے لگا اللہ دے نبی جی اے پیارے محبوب جی قیامت کی دعانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے پروانے کیا تو قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اے صحابی کہنے لگا اللہ دے نبی جی اتنی تیاری تھا نہیں، نمازاں چج دیا نہیں، روزے چج دے نہیں۔ اللہ دے نبی جی ایک میرا عظیم عمل ہے، اس عمل دے مینوں بڑا یقین ہے۔ اللہ دے نبی جی میں سب تو زیادہ تہاڈے نال محبت کردہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس عمل دی وجہ تو اللہ کل قیامت والے دن تینوں میرا ساتھ نصیب فرما دیں دے۔ اس عمل دی وجہ تو میرے بھائیو ساڈا حق بندا ہے، ساڈے تے ضروری
کہ آپ دی پوری اطاعت کریے، آپ دی فرما برداری کریے، آپ دی تابع داری کریے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے بڑیاں شان عطا فرمائیاں۔ دیکھو نا، آپ دی عمر 63 سال اور 23 سال آپ دے نبوت والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ دے اندر بڑی محنت کی تھی، تغدو کی تھی، لوگاں نو وعظ و نصیحت کرتے رہے، لکھاں دے حساب دے لوگاں نو مسلمان کیتا، اور صحابہ کرام نے اگے لوگاں نو تبلیغ کی۔ آپ دی وجہ تو بے شمار لوگ جہنم دے کولو آزاد ہوئے، جنت حقدار بنے۔ آپ دی 63 سال زندگی، 23 سال نبوت والے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھراں دے اندر، چوکاں دے اندر، گلیاں دے اندر، ہر جگہ تے آپ نے لوگاں نو قرآن سنایا، لوگاں نو صحیح راستے تے لا کے آئے۔ میرے بھائیو، ایک دن ابو جہل جس وقت آپ دا آخری بیٹا فوت ہویا، ابو جہل کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنی دیر آپ زندہ ہیں آپ دا نام باقی رہے دا، جس وقت آپ دنیا تو چلے گئے آپ دا کوئی نام نہیں لے دا۔ اللہ نے فوراً آیت نازل فرمایا، اے پیارے محبوب پریشان نہ ہو، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اے پیارے محبوب، تہانوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں۔ پیارے محبوب، قیامت تک تہاڈا نام زندہ رہے گا۔ جیڑے تہانوں برا بلا آکھن والے انہاں دے نام مٹ جاندے۔ واقعی میرے بھائیو، ابو جہل دا نام کوئی لین واسطے تیار نہیں اور کوئی رکھن واسطے تیار نہیں۔ آپ دا نام چاہے کوئی مسلمان کوئی کافر بھی آپ دا نام رکھن واسطے تیار ہے، اور آپ نو اللہ نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں۔ ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے محبوب میں تیرے نام نو بلند کر دیتا ہے، اور جگہ جگہ تے تیرا نام، جتھے اللہ دا نام اوتے پیارے محبوب دا نام ہے، اور میں یہاں تک کہاں گا جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ اور جیڑا مؤذن جس وقت ایک کہندا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس مؤذن یہ بھی کہنا پیدا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیڑا مکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہندا، اس مکبر نو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑے گا۔ اور جیڑا نمازی التحیات للہ والصلوات والطیبات کہندا، اس نمازی نو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ بھی کہنا پیدا۔ اور میرے بھائیو، میں جہاں تک کہاں گا جس زان دے اندر میرے مصطفیٰ دا نام نہیں وہ اذان زان نہیں، جس تکبیر دے اندر میرے مصطفیٰ دا نام نہیں وہ تکبیر تکبیر نہیں، جس نماز دے اندر میرے مصطفیٰ دے درود نہیں پڑھیا جاندہ میرے بھائیو وہ نماز نماز نہیں۔ اور وہ جس دعا دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف نہ کیتی جائے، درود نہ پڑھیا جائے، وہ دعا دعا نہیں۔ میرے بھائیو، جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفائی ہے۔ اور کسی شاعر نے بھی بڑی ترجمانی کی تھی، فرمایا چار چفیرے پیاں سونے دیاں دھمانی، چار چفیرے پیاں سونے دیاں دھمانی، خلق مٹھا سو شد کر دیتا دھمانی، اللہ چلے آوے موقع میں قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا
کالج ٹھار دات اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو بکری شان پائی سلطان نے اج گر گر ویکھو پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا کالج ٹھار دا میرے برادر میرے بھائیوں امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ دے اندر چل رہے نے اپنی جتی اتار کے تے ہتھاں چوں پکڑ لیندے نے لوگاں نے پوچھیا اے امام صاحب اپنی جتی کیوں اتاری ہے کہن لگا اینا ایس مدینے دے اندر اینا گلیاں دے اندر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چلا کر دے سی مینوں حیا آندی ہے مینوں شرم آندی ہے جتھے قدم میرے مصطفیٰ تے لگے ہون جگہ تے اس جگہ تے میں جتی پا کے چلا مینوں شرم حیا آندی ہے میرے بھائیو اللہ نے آپ نو بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں آپ دی وجہ تو مدینہ نو شان ملی آپ دی وجہ تو مسجد نبوی نو عظمتاں ملیاں اور کسی شاعر نے آکھیا نا او جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی او جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی اوندی ریس کی طاقت امبر دی او جیڑی مسجد میرے پیغمبر دی اوندی ریس کی طاقت امبر دی جتے ایک نماز دیاں ملن گئی جتے ایک نماز دیاں ملن گئی اوتے عمران لگان نو جی کردا اللہ مدت ہو گئی ہے آسک دیانو اللہ مدت ہو گئی ہے آسک دیانو ہن جو کساں گبنان نو جی کردا اللہ تیرے گھر دے دوالے پھر کے اللہ تیرے گھر دے دوالے پھر کے اللہ پھیریاں پان نو جی کر دائنا مرضی میرے مالک دینا مرضی میرے اللہ دینا میرے بھائیو جو چاند ہے وہ عطا فرما دیندہ ہے آپ نو اللہ نے بڑیاں عظمت عطا فرمائیاں ورفعنا لک ذکرک تاں اللہ نے اپنے قرآن اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ دی مرضی ہے جنہوں عظمت عطا فرمایا جو کہ ہر چیز اللہ دے قدرت دے اندر اللہ دے ہاتھ اندر ہے نا جنہوں چاہے عزت عطا فرما دے جنہوں چاہے ذلیل کر دے تاں اللہ نے تاں کسی شاعر نے آکھیا نا فرمایا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے اور جنگل وچ بچے دے ہاتھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا اوندی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت منظر دکھا دینا ہے ابرا بیت اللہ نو ٹان آیا تو ابابیل نو حکم سنا دینا ہے او منہ وچوں کہہ کر گھیر دینے او منہ وچوں کہہ کر گھیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینے
کتے پتر دے منہ کوئی ترسدا ہے تو تے بیٹیاں ہی بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹی دا چاہ کوئی رکھدا ہے اوتھے تو مڈیاں دی بارش پا دینا ہے اے مرضی میرے مالک دی نا مرضی میرے اللہ دی نا جنوں چاہے عزت عطا فرما دے جنوں چاہے اللہ ذلیل کر کے رکھ دے مصطفیٰ علیہ السلام اے ابو جہل کہنے لگا آپ کا نام ختم ہو جاتا لیکن آپ علیہ السلام اللہ رب العالمین نے فرمایا اے تہانوں کہنے والے انہاں دے نام مٹ جان دے اے پیارے محبوب تہاڈا نام نہیں مٹے دا آپ نے آپ دی پریشانی نو دور فرمایا فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے پیارے محبوب میں تہاڈے نام نو بلندی عطا فرما دیتی تہاڈے نام نو عظمتاں میں عطا فرمائیاں میرے بھائیوں آپ علیہ السلام دی سیرت آپ دا کردار لا ریب اور لا جواب ہے ایسے واسطے میرے بھائیوں اسی مسلمان کلمہ گو ہاں ساڈا حق بندا اور ساڈے تے ضروری ہے جندہ کلمہ پڑھے اون دی گل منیے اون دے آنکھیں لگیے لیکن میرے بھائیوں آپ دی سیرت کے مطابق آپ دی سنت کے مطابق ہر کام کرنا ضروری ہے جیسا کہ شعبان دا مہینہ آپ علیہ السلام نو سب تو بہترین چیز شعبان دے مہینے روزے رکھنا پسند صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے نبی شعبان دے مہینے تسی کیوں روزے رکھ دیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے دے اندر اللہ دے ہاں اعمال پیش ہوندے نے میں اس چیز نو پسند کردہ جس وقت میرے اعمال پیش ہون تو روزے دی حالت پیش ہون اور اسی طرح آپ جمعرات سوموار دا روزہ رکھ دیں آپ علیہ السلام دے کولو پوچھیا گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا سوموار جمعرات نو اللہ دے ہاں ہر آدمی دے اعمال پیش ہوندے نے میں اس چیز نو پسند کردہ میرے اعمال جس وقت پیش ہون تو روزے دی حالت پیش ہون میرے بھائیو اے ہاں آپ دا طریقہ اے ہاں آپ دی سنت اور عمل اوہی قبول ہے جڑا آپ دے طریقے کے مطابق آپ دی سنت کے مطابق کیتا جائے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا دے لوگوں اے میری امت فرمایا تھوڑا عمل کرو بے شک تھوڑا ہوئے لیکن ہوئے سنت کے مطابق آپ دے طریقے کے مطابق تھوڑا عمل بھی بڑا بن جائے میرے بھائیوں ایسا عمل جڑا آپ دی سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ان دا کوئی فائدہ نہیں کوئی اجر ہے کوئی ثواب نہیں اس واسطے جو آپ دا فرمان فرمایا تھوڑا کرو سنت کے مطابق طریقے کے مطابق کرو انشاءاللہ ان دا فائدہ ہوئے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے نو آپ دی سیرت اور آپ دی سنت اختیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے وقول قولی ھذا وما توفیق الا